فرعون سے، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ایک سرکش شخص تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہانوں سے چن لیا، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں دیں جن میں واضح آزمائش تھی، یعنی جتنے بھی انعامات کیے تو ان کے تقاضے تھے۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ یقیناً کہتے ہیں کہ ہماری اس پہلی موت کے سوا کوئی موت نہیں، یعنی جب مر جائیں گے تو پھر نہیں کوئی اٹھنا، قصہ ختم۔ وما نحن بمنشرین، اور نہ ہم کبھی دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی مردوں کو زندہ کر کے دکھا دو پھر ہم مانیں۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ تبع یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے ایران کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ، اور روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر، اور مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون، اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوتا تھا۔ یہ تبع حمیر کا ایک بادشاہ تھا، مومن تھا، اس کی قوم کافر تھی، اسی لیے اس کی قوم کی مذمت کی ہے، اس کی نہیں ہے۔ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، ہم نے ان دونوں کو حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ نے رحم کیا، بے شک وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت سخت گناہگار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتا ہے، گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ اسے پکڑو، پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک گھسیٹ کر لے جاؤ، پھر کھولتے پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پر انڈیلو، چکھ، بے شک تو ہی وہ شخص ہے جو بڑا زبردست بہت باعزت ہے، یعنی دنیا میں بڑا باعزت بنتا تھا۔ بے شک یہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے۔ باغوں اور چشموں میں وہ باریک ریشم اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہوگا، اور ہم ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی آنکھوں والی ہیں۔ وہ اس میں ہر پھل بے خوف ہو کر منگوا رہے ہوں گے، وہ اس میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے مگر وہ موت جو پہلی تھی، اور وہ انہیں بھڑکتی آگ کے عذاب سے بچائے گا۔ فضلا من ربک، تیرے رب کی طرف سے فضل کی وجہ سے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، بس انتظار کر، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ قرآن کو سمجھنا، عربی زبان سیکھنا بہت ہی آسان ہے۔ دنیا میں کامیابی کے لیے انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہم سیکھتے ہیں، ہم نے اپنا سارا کوریکولم، سلیبس، سب کچھ اسی زبان میں کر دیا، حتیٰ کہ مادری زبان جو بہت مؤثر ہوتی ہے اسے بھی پیچھے کر دیا۔ لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان نہیں سیکھتے، جبکہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا۔ یا رب، ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرما۔ اللہم الہمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا۔ سورۃ الجاثیہ، اس سورت کی آیت 28 میں اس کا نام آیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک مرحلہ ایسا آئے گا جب ہر امت رب ذوالجلال کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی ہوگی۔ سورہ جاثیہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرما کر بتایا کہ جھوٹا اور مغرور انسان جان بوجھ کر حقیقت کو جھٹلاتا ہے۔ جو لوگ حقیقت کو جھٹلاتے اور اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، انہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس نے دنیا میں تمہیں کیا کچھ دیا، تم ان نعمتوں کے ذریعے اپنے رب کو پہچان کر حقیقی نعمتوں کے وارث ہو سکتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہارے پیدا کرنے میں اور ان جاندار چیزوں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے بدلنے میں اور اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ویل، بڑی ہلاکت ہے ہر سخت جھوٹے گناہگار کے لیے جو اللہ کی آیات سنتا ہے جبکہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے گویا اس نے وہ نہیں سنی، سو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔
اور جب وہ ہماری آیات میں سے کوئی چیز جان لیتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور نہ وہ ان کے کچھ بھی کام آئے گا جو انہوں نے کمایا، اور نہ وہ جو انہوں نے اللہ کے سوا حمایتی بنائے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سراسر ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری خاطر سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ جہاز اس میں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہہ دے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، یعنی جزا سزا کی، تاکہ وہ کچھ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کماتے رہے تھے۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا تو وہ اسی کے لیے ہے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی۔ حکم میں حکمتیں، حکمت برے احکام اور بادشاہتیں یعنی حکومتیں شامل ہیں۔ والنبوہ ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین، اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح احکام عطا کیے، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس میں ضد کی وجہ سے۔ بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے تجھے دین کے معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا، سو اسی پر چل اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چل جو نہیں جانتے۔ بلا شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز تیرے کسی کام نہ آئیں گے، اور یقیناً ظالم لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ یہ لوگوں کے لیے سمجھ کی باتیں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں ہدایت اور رحمت ہے۔ یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش ہی کو بنا لیا، یعنی جو دل چاہتا ہے کرتا ہے، میرا جسم میری مرضی، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور انہوں نے کہا ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ حالانکہ انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، وہ محض گمان کر رہے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی دلیل اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قل اللہ، کہہ دے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ پائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھے گا۔ اسی پر سورت کا نام ہے۔ ہر امت اپنے اعمال نامہ کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ قلم کے آخر میں بھی یہ مفہوم ملتا ہے کہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا، تو جو سجدہ کرنے والے رب کے فرما بردار ہوں گے انہیں تو توفیق مل جائے گی، وگرنہ مشرکوں کے کمرے تختہ بن جائیں گی اور یوں وہ جہنم کی طرف لڑکائے جائیں گے۔ یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے، بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے۔ پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے سو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو کیا میری آیات تمہارے سامنے نہ پڑھی جاتی تھیں؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے اور جو قیامت ہے اس میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم تو محض معمولی سا گمان کرتے ہیں اور ہم ہرگز پورا یقین کرنے والے نہیں۔ اور ان کے لیے ان اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کیے، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بلا دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کے ملنے کو بلا دیا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، سو آج نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے
اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب ہے۔ حمد کے ساتھ سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ روز قیامت انسانوں کے درمیان فیصلے کا اختتام بھی اسی اعلان پر ہوگا، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، یعنی جو کرتا ہے عین حکمت اور بالکل درست ہوتا ہے، کوئی اس میں نہ غلطی نکال سکتا ہے نہ اس سے بہتر کی نشانی